عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، برادر گرامی وقار جناب خلیل الزمان خان صاحب، عظیم مداح رسول جناب خلیل سلطان صاحب، اور ایک عظیم خانوادے کے عظیم شہزادے مولانا سید عماد الدین قادری صاحب، جن کے جد امجد کے زیر صدارت میں خطاب کر چکا ہوں، حضرت علامہ رشید پاشا صاحب حیدرآباد میں، یہ غالباً 1982 کی بات ہے۔ الحاج اشرف پٹیل صاحب، جناب غلام اسماعیل پٹیل صاحب، جناب ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، الحاج حبیب قادری صاحب، اور وہ سارے حضرات جو یہاں جلوگر ہیں، تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ محمد وہ کتاب کون کے طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی، وہ امی جن کے آگے مہر بڑھ بلبل سدرا، وہ امی جن کے آگے مہر بڑھ بلبل سدرا، وہ ناطق جن کے آگے عقل کل طفل دبستانی، حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی، خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا، غلام بارگاہ جس کے کہیں معاظم شانی۔ حضرات گرامی، میں بے پناہ مسرور ہوں کہ آپ کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھ سے وہ خطابت تو نہ مانگیں جو آج سے 30-40 سال پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن بات میں وہی کروں گا، لہجہ ممکن ہے بدل گیا ہو، اور خطابت پر ذوق کے اثرات آپ نمایاں طور پر محسوس کریں گے۔ حضرات، حیدرآباد جب بھی میں آتا ہوں، معاف کیجیے گا شکاگو، تو لگتا ہے کہ میں حیدرآباد میں خطاب کر رہا ہوں۔ آپ نے حیدرآباد کی عظیم تہذیب کو زندہ رکھا ہے، اس کلچر کو یہاں نمایاں کیا ہے آپ نے۔ خدا کرے کہ یہ تہذیب ہم اور آپ اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کر سکیں، وہ بچے جو ہمارے سامنے پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس شہر میں سب سے پہلے میں 2 شخصیتوں کی دعوت پر آج سے 25 سال پہلے یا اس سے پہلے آتا رہا ہوں، جناب خلیل الزمان صاحب اور یہ بچے جن کے ہیں ان کی دعوت پر، جی سید فضل الرحمان صاحب، یہ دونوں حضرات یہاں 11ویں شریف کی محفلیں کرتے تھے۔ حضور غوث الاعظم کا نام ان فضاؤں میں لیا جاتا تھا۔ آج اس کی برکت ہے کہ غوث پاک کے دیوانے ہر جگہ موجود ہیں۔ خدا جناب فضل الرحمان صاحب کو جنت عطا فرمائے، اور بھائی خلیل الزمان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اور میں ان کے بچوں سے کہوں گا کہ جو روایت آپ کے والد نے 50 سال تک باقی رکھی ہے، اسے باقی رکھیں۔ حضور غوث پاک کی نسبت جب حاصل ہو جاتی ہے
تو انسان بے پناہ نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج شکاگو کا بڑا سلیکٹڈ مجمع، بہت منتخب مجمع موجود ہے۔ ہر جماعت کے لوگ یہاں نمائندے کے طور پہ ہیں، اور بلا شبہ یہ میرے عزیز مولانا سعید قادری صاحب کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے، ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ جمع ہونا مشکل تھا۔ میرے استاد حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اس جملے کے اندر پوری کائنات کے سسٹم کو سمو لیا انہوں نے۔ یہ خلاؤں کا نظام جو سیاروں گردش پر مشتمل ہے، ان میں ربط باہم اور اتحاد ہے۔ جب اختلاف ہوگا قیامت آ جائے گی۔ ہمارا وجود جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور عناصر میں اختلاف ہوگا، موت آ جائے گی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ گھر میں اختلاف ہو، گھر کی موت ہے۔ معاشرے میں اختلاف ہو، معاشرے کی موت ہے۔ ملک میں اختلاف ہو، ملک کی موت ہے۔ بر اعظم میں اختلاف ہو، بر اعظم کی موت ہے۔ کائنات میں اختلاف ہو، کائنات کی موت ہے۔ جسم میں اتحاد ہو، جسم کی موت ہے، زندگی ہے۔ گھر میں اتحاد ہو، گھر کی زندگی ہے۔ قوم میں اتحاد ہو، قوم کی زندگی ہے۔ ملک میں اتحاد ہو، ملک کی زندگی ہے۔ زمین پہ اتحاد ہو، زمین کی زندگی ہے۔ اتحاد زندگی ہے۔ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو متحد ہو کے رہیں، منظم ہو کے رہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی اور کوئی قوت بھی آپ کو ایمان کے رشتے سے الگ نہ کر سکے۔ دنیا کے تمام رشتے موجود ہیں، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں۔ یہ سارے رشتے جسمانی رشتے ہیں، مگر ہمارا آپ کا رشتہ نبی کے حوالے سے ہے، کلمے کے حوالے سے ہے، دین کے حوالے سے۔ دین ایک لا آفاقی قوت ہے، اس لیے دین کے حوالے سے رشتہ کبھی مزمحل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کلمہ گو بھائی ہے، اور اپنے بھائیوں سے اختلاف کرنا دراصل اخوت کی موت ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ علامہ سعید القادری صاحب نے، سعید حسین صاحب نے آپ سب سے رابطہ رکھا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، لیکن شاید انہیں ناپسند کرنے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرات، جو آپ نے ٹاپک دیا ہے، یہ عنوان دراصل بہت تفصیلی تقریر کا تقاضا کر رہا ہے، اور خطاب اس وقت شروع ہو رہا ہے جو خطاب کے ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی بیدار نگاہیں اور آپ کا بیدار دماغ میرا ساتھ دے سکے گا نہیں دے سکے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بار بار نہیں آ سکتا، اگر کوئی ایسا پیغام دے سکوں جو مستقل طور پر ہمارے ذہنوں میں موجود رہے تو خدا کے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ اپنے ملکوں سے یہاں تشریف لائے، اس سرزمین پر آئے۔ اللہ نے آپ کو یہاں بلا وجہ نہیں آنے دیا ہے، یہ توفیق الہی کسی مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کا ہر کام مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ آج دنیا ایک ایسے نظام کی متلاشی ہے، ایک ایسے دستور زندگی کی، ایک ایسے نظام حیات کی جو اسے سکون دے سکے، اطمینان دے سکے، امن دے سکے، راحت دے سکے، چین دے سکے، تسکین دے سکے۔ اس کی بے پناہ ضرورت ہے۔ جو ممالک جتنے زیادہ متمدن ہیں، ایڈوانس ہیں، اتنے ہی زیادہ پریشان ہیں۔ بظاہر عظیم الشان محلات ہیں، شاندار کاریں ہیں، بہترین لباس ہے، مگر دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے۔ عالم ایک مزدور ٹاٹ پہ سو جاتا ہے
اور ایک سرمایہ دار کو بغیر نیند کی گولیاں کھائے ہوئے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہاں خودکشی کرنے یا خودکشی کا ارادہ کرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ یہاں ٹین ایجرز 14% ٹین ایجرز یا تو خودکشی کر چکے ہوتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود سکون قلب نہیں ہے۔ در و دیوار کو روشن کرنے والے دلوں کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ دلوں کا اندھیرا لوگوں کو مضطرب اور بے قرار رکھتا ہے۔ قرآن عظیم نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہوس کثرت طلبی نے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبریں پہنچ جاتے ہو۔ یہ عالم ہے ہمارا۔ ان حالات میں اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جائے اور شریعت مطہرہ کی اور نبی سے قلب کا رشتہ جوڑ دیا جائے تو ہر قلب پرسکون ہو جائے گا، ہر قلب مطمئن ہو جائے گا۔ ہمارا پیغام یہی ہے کہ آئیے ہم مدینہ چلیں، سرکار کی بارگاہ میں، انیس بے کساں کے آستانے پر، سرور کائنات کے در دولت پر جائیں اور ان سے سکون کی بھیک مانگیں۔ آپ کہو گے ہم سب تو نہیں جا سکتے، نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت مشہور شعر ہے فارسی کا، گرچہ دوریں بیادے تو قدح می نوشیں، دور منزل نبوت در سفر روحانی۔ ہم دور ہیں مگر آپ کی یاد کا جام پیتے رہتے ہیں اور سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے روحانی سفر میں۔ ہم ان سے دور ہیں مگر وہ ہم سے دور نہیں ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور اگر دل ٹوٹا ہوا ہو، مضطرب و بے چین ہو تو وہ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھا ہوں یا گنبد خضرا پہ نظر ہے، کم سے کم اتنا تو ہو جذبے تصور میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے۔ شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے اور دل ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرات، آقا دو جہاں سے تعلق قائم اگر ہو جائے تو دنیا کی تمام مصیبتیں اپنا رخ بدل لیتی ہیں، آپ کے دروازے سے واپس جاتی ہیں، آپ کے دل میں جگہ نہیں پیدا کر سکتی۔ مگر وہ کیسے ہوگا؟ آقا دو جہاں ایک دین لے کے آئے تھے، ایک نظام زندگی لے کر کے آئے تھے، ایک آئین حیات لے کر کے آئے تھے، اور جب مسلمان کسی نئے ملک میں جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، ترک وطن کرتا ہے تو اس کے سامنے نبی کا مشن ہوتا ہے، سرکار کا پیغام ہوتا ہے، آپ ہم سبھی اسلام کے سفیر ہیں، تاجدار مدینہ کی حکومت کے سفیر ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ملک میں ہم آئے ہیں تو اسلام کے نظام حیات کو، اس کے مقدس نظام زندگی کو، نظام امن کو، نظام عافیت کو دنیا کے سامنے منتقل کر سکیں۔ اور اگر آپ نے خوبصورت انداز سے سرکار کی روایات کے مطابق، اسلام کے نظام دعوت و تبلیغ کے مطابق آپ نے اگر اسلام کو پیش کیا تو دنیا آپ کے قدموں میں یہاں بھی جھکنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حضرات، ہمیں اپنے ذاتی اختلافات سے بلند ہو کر کے اسلام کی آفاقی تعلیمات پر نظر رکھنی ہے اور اسے ہر تک پہنچانا ہے۔ وہ کیسے پہنچے گا؟ ہم میں سب عالم نہیں ہیں۔ میں آئیے بتاؤں کہ پیغمبران کرام کی مقدس زندگی دیکھیے، ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیجیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں بھیجا، بڑی بڑی سرکش قوتوں کے مقابلے بھیجا، مگر تنہا بھیجا، بغیر سرمایہ کے بھیجا، بغیر دولت کے بھیجا، بغیر اقتدار کے بھیجا، بغیر فوج کے بھیجا، بغیر آوان و انصار کے بھیجا۔ جناب ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں تنہا بھیجا گیا، جناب موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں تنہا بھیجا گیا، اور سرور کائنات کو ہزاروں فرعون کے مقابلے میں تنہا بھیجا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تو قادر مطلق رب العالمین ہے، مسبب الاسباب ہے،
اسباب کو پیدا کرنے والا عطا فرمانے والا ہے. وہ چاہتا تو فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کو پہلے طاقت دیتا، قوت دیتا، فوج دیتا، پھر بھیجتا. نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم کو پہلے تاج دیتا، تخت دیتا، قوت اور طاقت، پھر بھیجتا. مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی طاقتی قوتوں کے مقابلے میں جو اپنے خدا کہلواتے تھے، انا ربکم الاعلی، ان کے مقابلے میں پیغمبر کو تنہا بھیجا گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس میں مصلحت تھی. مصلحت یہ تھی کہ اگر جناب موسیٰ بھی بادشاہ ہوتے اور فرعون بھی، ابراہیم بھی بادشاہ ہوتے اور نمرود بھی، تو دنیا یہ لکھتی کہ دو بادشاہوں میں تصادم ہوا تھا، ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہو گیا. لیکن جب یہ بغیر کسی وسیلے اور سرمایہ کے گئے اور کامیاب ہوئے، فرعون شکست کھا گیا، نمرود فنا ہو گیا، تو دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ طاقت کی کامیابی نہیں، یہ حق کی کامیابی ہے، یہ صداقت کی کامیابی ہے. اور قیامت تک کے دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام ملا کہ اگر تم حق پر ہو تو طاقت ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، وسائل ہو یا نہ ہو، تم غالب رہو گے اور کامیاب رہو گے. انبیاء کرام کی مقدس زندگی کے کو دیکھیے، ان کی زمین دعوت نسبتاً نرم تھی. ان کی تمام زمینیں سرور کائنات سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زمین نرم تھی. جناب ابراہیم عراق میں جلوہ گر ہوئے اور فلسطین کو آباد کیا آپ نے. جناب موسیٰ فلسطین کی سرزمین جلوہ گر ہوئے. جناب یوسف نے تخت و تاج بچھایا مصر کی سرزمین پر. یہ سارے انبیاء کرام. جناب عیسیٰ فلسطین کی سرزمین پر. یہ زمینیں نرم تھیں، لال و گل کی زمینیں تھیں، نکھتوں کی زمینیں تھیں، بہاروں کی زمینیں تھیں، موسموں کی زمینیں تھیں، پھلوں کی زمینیں تھیں، پھولوں کی زمینیں تھیں. مگر سرور کائنات کو کس زمین بھیجا گیا؟ ذرا سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. طور کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم. یہ زیتون وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ تشریف لائے تھے. طور سینا وہاں بھی ہے. وہذا البلد الامین، اور یہ بلد امین رسول امین کی جلوہ گاہ ہے. آپ اندازہ فرمائیں کتنی مشکل زمین تھی. زمین نرم ہو تو دل بھی نرم ہوتے ہیں، زمین سخت ہو تو دل بھی سخت ہوتے ہیں. اور پیغمبروں کی زمین نرم زمینیں تھیں، مگر میرے آقا کی زمین بھی پتھر کی، دیواریں بھی پتھر کی، دل بھی پتھر کے، معبود بھی پتھر کے، بندے بھی پتھر کے، ہاتھوں میں پتھر تھے. یہ عالم تھا اور اس زمین پہ سرور کائنات کو حکم دیا گیا کہ ان پتھروں کو لالا کے جگر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو آہ صبحگاہی دینا ہے، ان پتھروں کو نعرہ شبی دینا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے، آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے، ان پتھروں کو انسان کے شعور دینا ہے، ان پتھروں کو انسان بنانا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مدت میں پیغمبر اعظم نے ان پتھروں کو اٹھایا اور دنیا کا نمائندہ بنا دیا تھا، دنیا کا رہنما بنا دیا ان پتھروں کو. وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے. حضرات جو زمین جتنی مشکل تھی اتنی مشکل تو اور کوئی زمین نہیں ہے. آپ ان کے امتی ہیں، آپ کو کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ خیر امت ہیں، مگر شرط لگائی گئی ہے کہ خیر امت کا منصب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم نبی کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو برائیوں سے روکو اور نیکیوں کی تلقین کرو. برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. لوگ انسانی قدروں سے بہت دور ہیں، انسان وحشی ہوتا جا رہا ہے، درندہ ہوتا جا رہا ہے. ایسے دور میں پیغمبر عالم کی تعلیمات کو ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے اور ہر ملک سے زیادہ ضرورت ہے. آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو دعوت دینی ہے. دعوت کے اس لہجے میں جو سرکار نے عطا فرمایا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن عظیم ہے، اے پیغمبر اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، وژڈم سے، موعظہ حسنہ کی بلاؤ، اور اگر اختلاف کا موقع آ جائے تو بطریق احسن کرو.
اختلاف اور حسن، جدال اور حسن، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ ہم بھول گئے ہیں سرور کائنات کی تعلیمات کو، ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اول تو ہم دعوت دیتے نہیں ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو نفرتوں کے آئینے میں دیتے ہیں۔ خدا را اسے نکال دیجئے، پوری دنیا آپ کے قدموں میں جھکنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ رسول کا دین دین محبت ہے، رسول کا دین انسانیت کا دین ہے، رسول کا دین دشمنوں سے بھی پیار کرنے کا دین ہے، رسول پاک کا دین انسانی قدروں کو آگے بڑھانے کا دین ہے۔ اس دین کو سمجھیے اور پڑھیے، اور صرف آپ ہی نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، اپنے بچوں کو تیار کیجیے۔ اگر آپ نے اس میں ذرا بھی کوتاہی کی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کارپیٹ کے چند پیسز، بریڈ کے چند ٹکڑوں پر دین فروخت ہو چکا ہوگا، اسلامی قدریں مٹ جائیں گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ موت آپ تک آئے اور ہم تک آئے، سب کو مرنا ہے، ہم نئی نسل کو تیار کر دیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کر سکے، اسلام کی دعوت دے سکے، رسول پاک کی محبت دلوں میں پیدا کر سکے۔ یہ دل ایک گھر ہے، خالی رہے گا تو شیطان بیٹھ جائے گا، نبی کی محبت ہوگی، شیطان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ اسی وقت سے ہوگا جب آپ کا ننھا سا بچہ آپ کے آنگن میں کھیل رہا ہو اور آپ کے گھر میں پھول کی طرح مہک رہا ہو، تو اسے نبی کی محبت دے دیے اور سرکار کے اخلاق کی خوشبو دے دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، ورلڈ اسلامک مشن ہو یا میری دعوت ہو، جیسا کہ میں پہلے بھی یہاں بولتا رہا ہوں، میری درجنوں تقریریں شاید بزرگوں کے کانوں میں ہوں گی، اور مولانا سعید حسین اسی فکر کے نمائندے ہیں۔ مسلک ہمارا الحمدللہ محبت رسول کا ہے، احترام رسول کا ہے۔ یہ مسلک ہمیں غوث اعظم سے ملا ہے، امام اعظم سے ملا ہے، احمد رضا سے ملا ہے۔ اس مسلک کو باقی رکھنا بے پناہ ضروری ہے، مگر مسلک پہنچانے کے لیے بھی محبت کا پیمانہ ہوگا اور محبت کی روایات کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آئیے میں بتاؤں کہ حضور سید عالم نے پتھروں کو انسان بنانے میں، پتھروں کو لالا کا جگر دینے، پتھروں کو ستاروں سے بلند کرنے میں خود کتنے پتھر کھائے ہیں، خود کتنی زحمتیں برداشت کی، خود کتنے غم گوارہ کیے، ذرا سوچئے کیا عالم ہے ان کی دعوت اور تبلیغ کا۔ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی ہیں، رئیس التجار مکہ کی بیٹی، بے پناہ سرمایہ ہے۔ مکے کا کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جو ان کے باپ خویلد کے احسانات کے نیچے دبا ہوا نہ ہو، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے عقائد و جہاں سے کہا اب آپ کو تجارت کی ضرورت نہیں ہے، میری دولت، میرا سب کچھ آپ کے قدموں میں ہے۔ اور پھر اس سے پہلے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری عظیم ماں انتقال فرما جائیں، ان کے گھر میں فاقہ ہونے لگا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب مکے نے سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، نبی گھر میں کوئی نہ جائے، ان سے کوئی رابطہ نہ کرے، ان سے کوئی رشتہ قائم نہ کرے، ان سے کوئی تعلق نہ کرے، ان سے کاروبار نہ کرے، ان سے کوئی بات نہ کرے۔ ان حالات میں بیمار ہوتی ہیں۔ بیماری جب شدید ہوتی ہے تو مکے کافروں نے یہ طے کرنا شروع کر دیا ہے کہ خدیجہ نے بغاوت کی ہم سے، ہمارے بتوں سے، اگر وہ انتقال کر کے ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، ان کا جنازہ اٹھائیں گے نہیں، انہیں مکے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کی ایک سہیلی عتم خاموشی کے ساتھ آتی ہیں چھپتے ہوئے اور کہتی ہیں خدیجہ میں تمہاری دشمن تو نہیں ہوں، تمہاری دوست ہوں۔ مکے والوں نے یہ مشورہ کر رکھا ہے کہ تمہارا جنازہ نہ پڑھیں، مکے قبرستان میں دفن ہونے دیا جائے، میری بات مان لو، ایک مرتبہ مرنے سے پہلے مجھے گواہ بنا کے یہ کہہ دو کہ میں نے نبی کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا، میں گواہ بن جاؤں گی، اور پھر پورا مکہ خویلد کی بیٹی کے جنازے کو شان سے اٹھائے گا۔ جناب خدیجہ اس حالت میں اٹھ بیٹھی اور کہا عتم تم یہ کہہ رہی کہ میں نے رسول پاک کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے؟ سنو، عقل و شعور کی بلندیوں نے ہزاروں بار میرے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا تب میں نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ مکے والے جنازہ نہیں اٹھائیں گے،
مجھے اپنے رب کی غیرت پہ بھروسہ ہے کہ فرشتے میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ تم کہتی ہو مکہ قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جائے گا، مجھے زمین قرب الہی میں دفن کیا جائے گا۔ میری فکر مت کرو، میں اپنے نبی پہ ایمان لا کے بہت اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہی ہوں۔ ذرا سوچئے کتنا عجیب عالم تھا، عجیب کیفیت تھی۔ جناب عتم نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا۔ کہا عتم تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم تو مجھے واپس لانے کی آئی تھی۔ تو کہا سنو خدیجہ، میں نے ایمان کی عظمت کو پہچان لیا ہے۔ جو ایمان اتنا طاقتور یقین دیتا ہو کہ موت کا چہرہ بھی ایمان کا چہرہ مزمحل نہ کر سکے، وہ ایمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی تمہارے نبی کی غلامی کو قبول کر لیا، میں ان کی کنیز ہوں۔ جب اسلام قبول کر چکی تو کہا کہ عدم میں نے بارہا سوچا تھا، مگر تم کافرہ تھی، میں مسلمان تھی، میں نہیں چاہتی تمہارا احسان لوں، لیکن اب جب تم اسلام قبول کر چکی ہو تو میرا سفر آخرت قریب ہے، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کے محبوب اعلیٰ سے، رفیق کے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ بڑا خوبصورت دن ہے میرے لیے، مگر غم یہ کہ فاطمہ بھی ننھی سی شہزادی ہیں۔ رسول پاک پتھر کھاتے ہیں، زحمتیں برداشت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کو اتنی فرصت نہیں کہ فاطمہ کا چہرہ دھلا سکیں۔ تم مجھے یقین دلاؤ کہ جب تک فاطمہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ وہ بن ماں کی ہو گئی۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے کن کربناکیوں سے ہماری ماں گزری ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کیا آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ان کے اس درد کو یاد کریں گی؟ کیا اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ان کی غلامی اور کنیز بننے کے لیے تیار کریں گی؟ اگر کریں گی تو حق ادا کریں گی اپنی ماں کا، اور نہیں تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان حالات سے گزر رہی ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ نے انہیں اپنی رحمتوں میں جگہ دی۔ کافروں کو جرأت نہیں ہو سکی کہ اپنا منصوبہ مکمل کر سکیں، اور پھر سرکار تنہا ہے۔ وہ شریک زندگی جنہوں نے ایک طویل زمانے تک اسلام کو اپنی دولت سے، اپنی رفاقت سے، اپنی محبت سے، سرکار کو اپنی تسکین سے مکمل طور پہ حوصلہ دیا تھا، اب وہ بھی نہیں رہ گئیں، اور عالمی کے رسول پاک کعبہ کی دیواروں میں سے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ابو جہل اونٹ کی اوجھڑی، اسٹومک، کمپلیٹ اسٹومک آف دا کیمل، اسے لا کر کے سرکار کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، طہارتوں کے پیغمبر، نظافتوں کے پیغمبر، جن کے قدمان عظمت کو فرشتے بوسہ دیتے ہوں، جن کے قدمان عظمت فرشتوں کی پیشانی جھکتی ہو، جن کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں جبرائیل اٹھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا، ان کی جسم ناز پہ یہ گندگی جناب فاطمہ دیکھتی ہیں اور آتی ہیں، اور اپنے ننھے آنسوں سے، یہی 8-9 سال کی رہی ہوں گی، اسے دھکا دیتی ہیں۔ سرکار سر اٹھاتے ہیں تو کہنا چاہتی ہیں، تباہی و ابو جہل کے لیے حضور ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب آپ زحمت برداشت کر، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، روز ہدایت کے پھول لے کے جاتے ہیں اور زخموں کی بہار کھلا کر کے آتے ہیں۔ یہ عالم ہے ان کی مقدس دعوت کا، یہ عالم ان کی مقدس، جس کے امین آپ ہیں، جس دعوت کے امین اس وقت آپ ہیں، جس پیغام کے امین اس وقت آپ ہیں، ان کے لیے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں میرے آقا نے، آپ کے آقا نے، ہم سب کے ملجا اور ماوا نے، ہم سب کے شفیع نے، ہم سب کے نجات دہندہ نے، جو ہماری آخری امید ہے۔ نہ تقویٰ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ آج ہم ان کے غلام ہیں، ان کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں ہے۔ نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ قربانی دیتے ہیں، نہ وقت دیتے ہیں، نہ میدان حیات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ اسلام ہمارے ذہنوں میں اس طور پہ موجود نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری ہے جس کو دے کے اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ بحیثیت مسلمان دنیا کے سبھی لوگ سفر کرتے ہیں، مگر آپ کا سفر دنیا کے تمام انسانوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ آقا تو یہاں ایک اور سجدہ کر رہے ہیں کعبہ ہی کے صحن میں، اور ابو جہل حکم دیتا ہے اور آوارہ لڑکے پتھر باری کرتے ہیں، حضور زخموں سے منہا جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی کنیز دیکھتی ہیں، وہ چچا تھے،
شام کو اپنے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہے، آپ اسد العرب کہلاتے ہیں، عرب کے شیر، اور آپ کے یتیم بھتیجا مکے کی دیواروں سے زخم برداشت کرتا ہے۔ آج ابو جہل نے پتھر باری کروائی، یہ کچھ خیال ہے آپ کو؟ ہوش آیا، خون کی گردش اور خون کی گرمی نے انہیں جوش میں مبتلا کیا۔ آئے، ابو جہل کو بالوں سے پکڑا اور کعبہ کے ریگزار پہ رگڑا اور کہا خبردار، آج کے بعد تم نے میرے بھتیجے پہ آنکھیں اٹھائیں تو تمہاری آنکھیں حلقہ چشم میں محفوظ نہیں رہیں گی۔ پھر گئے حضور کی بارگاہ میں، محمد ابھی کہہ رہے ہیں بھتیجے ہیں نا، جب ایمان لائے تو صرف رسول اللہ کہا ہے۔ محمد، میں نے ابو جہل کو تنبیہ کر دی، آئندہ وہ تم سے نہیں اٹھے گا۔ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو نے فرمایا، چچا میں اس بات سے خوش نہیں کہ ابو جہل کو آپ نے مارا ہے، اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لیجئے، یعنی میرا کلمہ پڑھ لیجئے، اس خدا کو مان لیجئے جس خدا پہ میں ایمان لایا ہوں۔ یہ وہ دعوت تھی کہ بعد میں اسلام لائے اور بدر میں کافروں کو شکست دے کر کے اور احد میں کلیہ شبوا کر کے دین کا حق ادا کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کے سوز درون اور درد دل کی بنیاد پر جناب امیر حمزہ فاتح بدر اور سید الشہداء بن کے دنیا کے سامنے ہیں۔ یہ قربانیاں آپ کو محسوس ہوتی ہیں؟ آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ میں قربانیوں کی تاریخ بیان کروں تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے گی آنکھوں میں۔ یہ جناب بلال حبشی پتھروں پہ کھینچے جاتے ہیں، تپتے ہوئے پتھر رکھے جاتے ہیں، مگر عہد خدا ایک ہے، خدا ایک ہے کہ نعرہ بار بار لگاتے ہیں۔ جناب ابو بکر گزرتے ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، اور کان میں کہتے ہیں بلال اپنے رب کا نام خاموشی سے لے لیا کرو، دل میں لے لیا کرو، تم زور سے نام لیتے ہو اور پتھر کھاتے ہو اور زخم برداشت کرتے ہو۔ تو 2 روز چپ رہے، تیسرے روز پھر عہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ بلال میں نے منع کیا تھا کہ پتھر نہ کھاؤ، یہ زخم برداشت نہ کرو، یہ نیزوں کے کچوکے جو تم کو لگائے جاتے ہیں برداشت نہ کرو، اسے خاموشی سے رب کا نام لو۔ کہا ابو بکر نہ روکو مجھے، ابو بکر نہ روکو مجھے، اپنے رب کے یاد میں اور نام لینے میں جو لذت ہے مجھے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب جناب صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ بلال بہت تکلیف میں ہے، ہر روز انہیں قریباً موت کے قریب کر دیا جاتا ہے، ہر روز نئی زندگی سے آشنا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ انہیں خرید لو، کسی قیمت پہ خرید لو، اور سنو جب انہیں خریدو تو ان کی قیمت میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ کیا قسمت ہے، نبی خرید رہے ہیں، سرور کائنات خرید رہے ہیں۔ وہ گئے اور انہوں نے منہ مانگی قیمت پہ خریدا، لے کے بارگاہ رسول میں حاضر، کہا یا رسول اللہ یہ غلام بلال حاضر ہے۔ تو کہا تم نے میرا حصہ نہیں رکھا؟ کہا حضور میں اور بلال دونوں آپ کے غلام ہیں۔ حضور نے انہیں دل سینے سے لگا اور پیشانی چوم لی۔ آپ اندازہ فرمائیں کالوں سے نفرت کرنے والوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا، کالی دنیا نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ بلال جنہیں رنگ کی بنیاد پر پتھر پہ کھینچا جاتا تھا، رسول نے انہیں آسمان ہدایت کا ہلال کامل بنا دیا، مخدوم کائنات بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ درد، یہ جناب خبیب ہیں، سولی کھڑی کی گئی، پھانسی دی جانے والی ہے، اور کافر کہتا ہے خبیب تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو، تو کہا قسم خدا کی 1000 بار مجھے سولی پہ چڑھاؤ مگر میں اپنے نبی کے قدموں میں کانٹا بھی چبھتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ دعوت کے راستے میں اٹھائے گئے زخم ہیں، یہ دردناک کیفیتیں ہیں۔ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے، یہ دین ہزاروں کربلاؤں سے گزر کے پہنچا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کلمے کا حق ادا کر دیا، نہیں، یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چومی گویا مسلمانم براغم کہ دانم مشکلات لاہراب۔ مسلمان بڑی ذمہ داریوں کا حامل ہوتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہمیں بہت سی عظیم امور کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ہے دعوت کا وہ نظام جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی گیا اس نے دین کی قدروں سے دنیا کو آشنا کیا۔
صرف 1 صدی کے اندر، 100 سال کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں پر اسلام غالب ہو گیا، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور بر اعظم تھا نہیں، یہی علاقے، یہی بر اعظم روشنی میں تھے۔ آقائے دو جہاں کے دیوانوں نے، رسول پاک کے مقدس نظام کی تبلیغ کرنے والوں نے 1 صدی کے اندر اسلام کو ایک عالمی اور عظیم ترین قوت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسلام کی تعلیمات نے انہیں متاثر کیا، اور جو بھی اسلام کو پڑھتا وہ قبول کر لیتا تھا۔ وہ صرف پڑھتا نہیں تھا، اسلام کو دیکھتا تھا، اسلام کو محسوس کرتا تھا۔ قرآن وہ پڑھتا رہا ہوگا، مگر جو مجسم قرآن تھے مسلمان ان کو دیکھتا تھا۔ وہ مسلمان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی دیانت، ان کی امانت، انسانیت سے محبت، انسانی اقدار کا احترام، اخلاقی قوتیں، یہ وہ توانائیاں تھیں جن کی بنیاد پر ایک مسلمان کہیں جاتا تو پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا۔ آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو فاتحین بھی آئے ہیں، لیکن محمود غزنوی سے پہلے یقینی طور پر عبداللہ غازی پہنچ چکے تھے، ان سے پہلے بہت سے مبلغین پہنچ چکے تھے، مالابار کے ساحل پر دعوت دینے والے تاجر پہنچ چکے تھے۔ اسلام پہلے پہنچ چکا تھا، فاتحین بعد میں آئے ہیں۔ یہ دعوت دینے والوں کی وجہ سے، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ آپ اندازہ کریں، ابھی میری بات ہو رہی تھی سنکیانگ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے۔ یہ سنکیانگ ایک مکمل اسلامی صوبہ ہے، اب بھی ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے چائنا کی، اسلام کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ بہت سخت دل واقع ہوئے ہیں۔ وہاں 5 کروڑ مسلمان تھے، اب غالباً 3 کروڑ کے اب بھی ہیں، 5 کروڑ مسلمان تھے وہاں۔ وہ کم مسلمان ہوئے، کیسے معلوم ہے آپ کو؟ وہاں اس طرح مسلمان ہوئے کہ عہد تابعین میں کچھ مبلغ وہاں پہنچ گئے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا نا، دین سیکھو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ چین کا تصور پہلے ذہنوں میں موجود تھا۔ وہ وہاں گئے، خاقان چین نے، چین کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا انہیں قید میں ڈال دیا۔ 3 سال وہ قید میں رہے، اور جب 3 سال کے بعد نیا خاقان آیا، نیا بادشاہ آیا، تو انہیں قید سے آزاد کیا گیا۔ تو جب وہ قید سے نکلے 2 مسلمان، تو 3000 مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، دعوت و تبلیغ کانفرنس۔ 1492 میں اسپین کا زوال ہوا۔ اسپین کا زوال ہمارا علمی زوال، ہمارا فکری زوال، ہمارا سیاسی زوال، ہمارا تحقیقی زوال۔ یہ زوال بڑا ہی دردناک تھا۔ آپ جانتے ہیں لوگ مایوس ہو گئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ فرانس میں کانفرنس ہوئی تھی اورینٹلسٹ کی، مستشرقین کی، اور کانفرنس کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں جب سیاسی اعتبار سے کوئی تہذیب شکست کھا جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی۔ کنفیوشس کا نظام چین میں شکست کھا گیا، نہیں ابھرا۔ اوستا کا نظام ایران میں ختم ہو گیا، پھر نہیں ابھرا۔ ویدک نظام ہندوستان میں مر گیا، پھر نہیں ابھرا۔ لیکن یہ اسلام کیا ہے؟ ایک جان ڈوبتا ہے، دوسرے نکل آتا ہے۔ اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا کہ دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بڑے ریسرچ اور تحقیق کے بعد انہوں نے کہا ایک قوت جاذبہ ہے جو کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے، اور محبت رسول ہے۔ وہ مسلمان جہاں بھی ہے محبت رسول کی دولت لے کے جاتا ہے۔ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ جان دے سکتا ہے، مال قربان کر سکتا ہے، مگر دلوں سے محبت رسول نہیں نکالنے دیتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بھی قوم، کسی بھی مذہب کا آدمی کسی اجنبی ملک میں جائے، تہذیب بدل جاتی ہے، لباس بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، مگر رسول کا دیوانہ جہاں بھی جاتا ہے اپنا نام نبی کی زبان میں رکھتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو نبی کی دلوں کے اندر، جب تک یہ محبت زندہ رہے گی اس وقت تک ان کو شکست نہیں دیا سکتا۔ اسلام غالب ہوگا، اسلام ابھرے گا۔ اب آپ دیکھیے، جس زمانے میں اسپین کا زوال ہوا
آپ امریکہ میں جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا اس کے نظال سے. کولمبس اسپین کے جہاز رانوں کا شاگرد تھا، مسلمانوں کا. تاریخ بھول لیں آپ. اور اگر اسپین کا زوال نہ ہوتا تو آج جتنے اسپینش تھے وہ سب مسلمان ہوتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہوا، اسپین کا زوال ہو گیا. لیکن جس زمانے میں اسپین کا زوال ہوا اسی زمانے میں 1492 کے آس پاس ہی انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے بڑے ممالک اسلام کے دامن میں آ گئے. کیوں آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ کوئی فاتح پہنچا تھا؟ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. جی نہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، ہاں تلوار ہی سے پھیلا ہے، مگر لوہے کی تلوار سے نہیں، اخلاق مصطفیٰ کی تلوار سے، کردار مصطفیٰ کی تلوار سے. لوہے کی تلوار اٹھتی ہے تو انسان کرتا ہے، اور اخلاق کی تلوار اٹھتی ہے انسان کو زندگی مل جاتی ہے. تو تلوار سے نہیں. ہوا ایسا تھا کہ عرب کے کچھ تاجر سفر کر رہے تھے مال تجارت کے جہاز میں. وہ جہاز کسی چٹان سے ٹکرایا، انڈونیشیا قریب، ملیشیا قریب، اور ڈوبنے لگا. تو انہوں نے اپنا مال سمیٹا، تیر کے اس کنارے پہنچے اور مال بیچا. اور اس طرح سے وقت ہو گیا تو میں بند کر دیتا ہوں. جی اچھا، ماشاء اللہ. آخری بات، اتنا بڑا ٹاپک میں دے دیا تھا آپ نے. چلیے، اسلام وہاں پہنچا ان تاجروں کے ذریعے سے، اور آج وہ ملک مسلمان ہیں. حضرات، یہاں بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نے غور سے دیکھا ہوگا، جائزہ لیا ہوگا، ہر سال کئی ہزار افراد اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ مغربی قوتیں جنہوں نے اسلام مٹانے کی ہر کوشش کی ہے، اسلام کی آغوش میں آ رہی، مگر ہم اپنا کام نہیں کریں. آپ بھی نہیں کر رہے ہیں. خود بھی تبلیغ کیجئے، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے. السلام علیکم.